مجھے دین اسلام سے پیار ہے، 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 مجھے دین اسلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم ایک بار پھر درس صحاح ستہ کی ایک نئی کلاس میں حاضر ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب العلم کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج 37 نمبر چیپٹر ہے اور حدیث نمبر ہے 104۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا باب یہ باندھا ہے کہ جو موجود بات سن رہا ہے وہ اس غائب کو بتا دے جو موجود نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے۔ یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ اور عمر بن سعید کی حدیث انہوں نے بیان کی ہے کہ جب یہ مکہ میں لشکر کشی کر رہا تھا، میں اس کی ہسٹری بتاتا ہوں یہ کون ہے، پہلے میں حدیث کا مضمون آپ کو بتا دوں۔ اس نے کہا کہ جس وقت فتح مکہ کا دن تھا تو میں وہاں کھڑا تھا اور میرے کانوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عظیم سنا، میرے دل نے اس کو یاد رکھا اور میری آنکھیں وہ منظر دیکھ رہی ہیں جو حدیث بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا، لوگوں نے اس کو حرم قرار نہیں دیا، یعنی مکہ کے اوپر تجاوز کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ یہ یاد رکھے کہ مکہ میں خون بہانا جائز نہیں، نہ مکہ کے درخت کاٹنا جائز ہے۔ پس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مکہ میں قتال کرے تو اس کے قتال کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کرنے پر منحصر نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے تھے، آپ نے اعلان فرمایا کہ 4 بندے اور 4 عورتیں یہ جہاں نظر آئے مار دو ان کو۔ تو کہاں تشریف لا رہے تھے؟ فتح مکہ کے لیے، اور مکہ کی حدود کے اندر بندے کو مارنا اور درخت کو کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ جس نے حدیث بیان کی عمر بن سعید نے، اس نے کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تو اجازت دی تھی 4 بندوں اور 4 عورتوں کو مارنے کی، تو میں بھی اجازت دیتا ہوں، تو اس سے یہ سوال کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، تجھ کو کس نے اجازت دی؟
پہلے یہ سوال کا جواب، اس کے اندر اس حدیث کا بھی جواب مل گیا جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاصے کو آج اجازت پر موقوف کیا۔ ایک بندے نے سوشل میڈیا پر یہ کلپ بھیجا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ایک روزہ توڑنے والے کو دیکھا، وہ آیا اور کہا حضور مجھے یہ بتائیں میں نے روزہ توڑ دیا ایک، کس وجہ سے، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے روزہ توڑ دیا، آپ نے فرمایا 60 روزے رکھ، کہنے لگا روزے نہیں رکھوں گا۔ اس نے کہا کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، کہنے لگا غریب ہوں نہیں کھلا سکتا۔ آپ نے فرمایا غلام آزاد کر، اس نے کہا میں غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر بیٹھ جا۔ پھر کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا تو آپ نے فرمایا اس کو تقسیم کر دو اپنے علاقے کے غرباء میں تو تیرا جرمانہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، فرض کی قضا کر لینا جرمانہ ادا ہو جائے گا۔ تو کہنے لگا میں سب سے زیادہ اپنے علاقے کا غریب ہوں، تو آپ نے فرمایا جاؤ خود ہی کھا لو۔ یہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہ ہو، 60 غلام آزاد کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، اور معافی چاہتا ہوں 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اس کو طاقت نہ ہو، اور غلاموں کا بھی معاملہ نہیں موجود، تو وہ کھجوروں کا ٹوکرا گھر لے جائے۔ تو اس سے پوچھو کہ اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار تھے، تو اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا، تو تجھ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ جس طرح یہ کہا نا کہ اس سے پوچھو ان اللہ قد آذن لرسولہ ولم یأذن لکم، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی کہ ان 4 بندوں کو کعبۃ اللہ میں بھی قتل کروا سکتے ہیں آپ، تو بتا تجھ کو کس نے اجازت دی؟ تجھ کو۔ اس سے جو مسائل کا استنباط ہوتا ہے اور جو چیز آتی ہے میں اس کی طرف بھی جاؤں گا، میں یہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ محدث کہہ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 104 میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فتح مکہ والے دن ان گھڑیوں میں اجازت دی گئی جب میں نے مکہ فتح کیا، چند لمحوں کے لیے اس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، پہلے بھی اس کی حرمت باقی تھی، اب بھی اس کی حرمت باقی، اب بھی اس کی حرمت۔ اور کہتے ہیں قیل لأبی شریح ما قال عمر فقال انا اعلم منک یا بشر ان المکۃ لا تعیذ عاصیا ولا فارا بدم ولا فارا بخربۃ۔ کہتے ہیں کہ ابو شریح نے کہا کہ اس حدیث سے اس مسئلے کا استنباط ہوتا ہے کہ مکہ کسی نافرمان کو پناہ نہیں دے سکتا، اور قاتل بھاگ کے مکۃ المکرمہ میں چلا جائے تو وہ بھی نہیں بچ سکتا، اور کسی چور کو بھی مکہ پناہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن بندوں کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ اور جن بندوں کے بارے میں گفتگو ہوئی اس حدیث میں، ان سب کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 مرد اور 4 عورتوں کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نمبر 1 اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، یہ بعد میں سچا مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ ابن خطل، جس کو حدیث میں ابن خطل کہا جاتا، مقیس بن سبابہ، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ ان میں سے ابن خطل جو ہے یہ مکہ کے ان طاقت والے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو جب تلوار لے کے کسی کے ساتھ لڑتا تھا نا تو کئی بندوں کے مقابلے میں اکیلا ہی کافی ہوتا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا مسلمانوں کا لشکر مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہا ہے تو یہ کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا۔ اس سے محدثین نے یہ اصول نکالا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، بے ادب ہو، ایک طرف دیوار کعبہ ہو دوسری طرف پردہ کعبہ ہو، اور اس کے بیچ میں بھی وہ چھپ جائے تو اس کے لیے امان کوئی نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہہ کے خود اس کو قتل کروایا، تاکہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ گستاخ نبی ہے، اس کا اسلامی کانسیپٹ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گستاخ واجب القتل ہے۔ اور یہ کس کا کام ہے؟ پہلا ریاست کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ ریاست سب سے پہلے جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام سر انجام دیتے، جب وہ نہیں دیتے تو پھر ممتاز قادری جیسے لوگ پیدا ہوتے، اگر وہ کام یہ کر دے خود ہی تو پھر ممتاز قادری جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ 4 بندے تھے، تو حضرت سعید اور حضرت عمار بن یاسر، یہ دونوں کعبۃ اللہ میں انہوں نے ابن قتل کو دیکھا، تو حضرت عمار بن یاسر نے ابن قتل کو قتل کیا۔ اور پھر جو مقیس بن سبابہ تھا، یہ مکہ کے بازار میں پکڑا گیا، اس کو وہاں قتل کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل، یہ اس کو جب پتہ چلا حضور مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ بھاگ کے سمندر کے راستے کشتی میں بیٹھ گیا، اور پھر کشتی کے اندر زبردست قسم کی طغیانی دریاب کے اندر آئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں بات کی، یا اللہ اگر تو مجھے اس طوفان سے بچا دینا تو میں تیرے محبوب کے ہاتھوں پہ جا کے بیعت ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، یہ بچ گیا، پھر واپسی آیا اور صحیح العقیدہ مخلص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ شامل ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ مکہ کے اندر بھی گستاخ رسول ہو تو حاکم کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو وہاں پہ بھی پکڑے، اور مجرم کے لیے حرم کعبہ میں بھی پناہ کوئی نہیں ہے، قاتل کے لیے، لٹیرے کے لیے، ڈاکو کے لیے، رہزن کے لیے اور گستاخ رسول کے لیے حرم کعبہ کے اندر بھی کوئی پناہ نہیں۔ ویسے حرم کعبہ کے اندر پناہ ہی پناہ۔ جب سورۃ فیل کا ہم پڑھتے ہیں نا مضمون، تو وہاں یہ بات بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے ہاتھیوں کو مارنے کے لیے، تو ہاتھیوں والی فوج میں سے 2 بندے باغ کے بیت اللہ کے اندر آ گئے کہ یہ ابابیل جو اوپر سے کنکر پھینک رہے ہیں، یہ ہاتھی پورا پھاڑ کے نیچے سے گزر جاتے ہیں اور بندوں کو بھی مار دیتے ہیں، تو ہم بیت اللہ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ ابابیل بیت اللہ کی چھت کے پاس بیٹھے، کتنے دن بیٹھے؟ جب وہ انہوں نے دیکھا کہ اب وہ پرندوں کو جو جھنڈ ہے وہ چلا گیا اڑ کے، اب وہ 2 بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے نہیں نظر آئے ان کو، اور انہوں نے دیکھا امن ہو گیا، جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے مار کے ان کو بھی مار دیا، لیکن بیت اللہ کی حرمت کو انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ صرف بیت اللہ کے اندر والی عمارت اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد حرم ہے، پورا حرم کی حدود ہے، اور جہاں پہ مکہ المکرمہ میں حرم کی حدود شروع ہوتی ہے نا، وہاں انہوں نے سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں یہ سارا مکہ کی حرم ہے، مکہ کا حرم ہے جس کے اندر نہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی درخت کاٹا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام نے اصول اور ضابطۂ کار بتایا۔ اچھا، اب یہ جو جس کا ذکر ہوا حدیث کی ابتدا میں، عمر بن سعید، عمر بن سعید یہ وہ شخص ہے جس کو یہ وہ بندہ ہے جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے جو لشکر آیا نا، اس کا سپہ سالار تھا، عمر بن سعید۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا اور یزید تخت پہ آیا، تو جن بڑے بڑے لوگوں سے بیعت لی گئی، جن بڑے بڑے لوگوں سے بیعت لی گئی، ان میں حضرت سیدنا امام حسین، ان سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا مدینہ المنورہ میں، اور مکہ المکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بیعت کا مطالبہ لیا گیا۔ میں عبداللہ ابن زبیر امام حسین کے بارے میں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں وہ کون ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ ابن زبیر کے بارے میں تاکہ ہمارے سننے والوں کو پتہ چلے یہ کون ہے،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کی جو بیٹی ہے نا سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شادی ہوئی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ وہ بندے ہیں جن کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری ارشاد فرمائی۔ تو ان کی شادی حضرت سیدہ اسما سے جب ہوئی تو ان سے جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ فقیہ ہیں، محدث ہیں اور چوٹی کے عالم ہیں، اور مدینے کے ان 4 بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو عبید اربع کہا جاتا ہے، کہ اگر کسی نے فقہی مسئلہ پوچھنا ہے، کسی نے حدیث کا پوچھنا ہے، کسی نے فتویٰ لینا ہے تو ان 4 بندوں سے لے۔ ایک عبداللہ ابن مسعود، ایک عبداللہ ابن عمر، ایک عبداللہ ابن عباس اور ایک عبداللہ ابن زبیر۔ یہ مکے کے حاکم تھے۔ تو یزید جب حکومت پہ آیا تو اس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کی کوشش کی۔ اب آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے پھر عمر بن سعید نامی بندے کی نگرانی میں 30,000 بندوں کا لشکر بھیجا کہ جاؤ، شامی لوگوں کا لشکر بھیجا، اور اس لشکر کو حجاج بن یوسف کو اس کا امیر بنایا اور ابن زبیر کو قتل کرنے کے لیے ان کو بھیجا کہ اگر وہ میری بیعت نہیں کرتا اس کو قتل کر دینا۔ یہ یزید کا کارنامہ۔ اور جب یہ لشکر آیا تو جو لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے، یہ شامی لشکر نے ان کو بیت اللہ کا حج کرنے سے روک دیا اور کہا تمہیں پتہ نہیں ایک ملحد کا محاصرہ ہے اور اس پر منجنیق سے ہم نے حملہ کرنا۔ تو بیت اللہ کے اوپر منجنیق سے حملہ کر کے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے بیت اللہ کو آگ لگا دی۔ یہ وہ ابتدائی دور کی تاریخ ہے جس میں یزیدیوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر بے انتہا ظلم کیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تاکہ یہ بڑا جب میری بیعت نہیں کر رہا اور اس کے نہ کرنے پہ پیچھے والا کوئی بھی نہیں کرے گا، تو عبداللہ ابن زبیر کو، اور پھر صرف اسی کو نہیں آپ نے شہید کر یزیدی لشکر نے شہید کروایا، بلکہ مکے میں پھر کئی شہادتیں ہوئیں۔ منجنیق کے ذریعے کعبۃ اللہ کو آگ لگائی گئی، اور ہزاروں سال پرانا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے مینڈا اللہ نے بھیجا تھا، اس کے سینگ لٹکے ہوئے تھے، وہ بھی جلا دیے، اور کعبۃ اللہ کا غلاف بھی جلا دیا، اور عمارت کعبہ کو مسخ کر دیا اور اس کو بڑا تباہ کیا۔ مکہ میں اس کا کردار یہ تھا، اور مدینہ میں اس نے جو لشکر کشی کی اس میں اس نے مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے بندھوا دیے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد الغابہ میں سعید سین کے چیپٹر کے اندر یہ ان کے ذکر موجود ہے کہ کہتے ہیں میں اس مسجد نبوی میں تھا جب یزید کے گھوڑوں نے حملہ کیا اور مسجد نبوی کے اندر نمازیں بند ہو گئیں۔ اس کا مطلب ہے مسجدوں میں نمازیں بند کروانا یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ حسینی تو کربلا کے اندر بھی نماز پڑھ دیتے ہیں، حسینی تو کربلا میں بھی نماز پڑھتے ہیں، یزیدی مسجدوں کے دروازے بند کرواتے ہیں، کہتے ہیں بند کر دو جناب، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، تو اب یہ آ گیا، اب فلانا آ گیا۔ مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے۔ مسلمان، میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، بھوک میں، پیاس میں، اگر ہم پڑھیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے بھوک سے، پیاس سے اور خوراک کی کمی سے، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے، تو تم نے مدد کس سے لینی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد لینی اور نماز سے مدد لینی۔ یعنی مسجدوں میں آ جانا ہے ہر تکلیف کے وقت میں اور اللہ کے حضور سر بر سجود ہو جانا ہے، پھر دیکھنا اللہ تمہاری مصیبتیں کیسے ختم فرما۔ اور ہمارے ہاں کرونا کی مصیبت نازل کی گئی، نازل، پتہ نہیں دنیا کے کیا مفادات تھے کرونا کے بارے میں، اور اس کو نازل کر کے نہ بازاروں کے اندر کرونا گیا، نہ مارکیٹوں کے اندر گیا، اور صرف کرونا آیا تو مسجدوں کے اندر آیا۔ اور اگر ہمارے علماء مفاہمت نہ کرتے
تو یقین مانے رمضان المبارک میں ایک بندہ بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگرچہ ہوا یہ بھی کئی حدیثیں اس کے ساتھ، حدیثوں کو ضرب پہنچی، ان کی اس مفاہمتی کام سے حدیثوں کو ضرب پہنچی، لیکن اگر وہ یہ مفاہمتی کام نہ کرتے تو پھر مسجدیں سرے سے بند ہو جاتی۔ طاغوتی طاقتیں اسلام کو منہدم کرنا چاہتی ہیں اور مسجدوں کو برباد کرنا چاہتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے ساری دنیا کے لوگوں کو قابو کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان مسجد میں جانے والے کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ جو عشق رسول مسجد سے ملتا ہے نا، وہ کہیں سے نہیں ملتا۔ اور جو ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کا انداز ہی نرالا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانیں نچھاور کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 72 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ میں شہید کیا گیا، اور یہ جو معاملہ ہوا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اور جن بندوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود قتل کروایا، حکم دیا آپ نے کہ ان کو قتل کر دو، ان میں سے 3 کو قتل کر دیا گیا، اور ایک اکرمہ بن ابی جہل وہ بچ گئے اور انہوں نے توبہ کی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ آ کے دوبارہ انہوں نے پھر اسلام قبول کیا۔ یہ جو آج حدیث بیان ہوئی ہے 104 نمبر، اس کی کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں، مسائل اس کے اندر بے شمار ہے، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے۔ 105 نمبر حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حدیث کے راوی حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جانیں اور تمہارے مال، تمہاری جانیں اور تمہارے مال۔ فرماتے ہیں مجھے یہ گمان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری عزتیں حرام ہیں، جس طرح آج کے دن تمہارے شہر میں حرام ہے، کہ کعبۃ اللہ کے اندر مسلمان کا خون بہانا حرام ہے، مسلمان کی عزت کو ضائع کر دینا حرام ہے، اور مسلمان کے مال کو ضائع کر دینا حرام ہے۔ فرمایا یہ جو حرمت کعبے کے اندر ہے نا، تم دنیا کے کسی کنارے پہ بھی چلے جاؤ گے، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہی عزت عطا فرمائی ہوئی۔ کوئی بھی دنیا کا شخص مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت کو ضائع نہیں کر سکتا۔ ضائع، میں اس میں ایک اصول اور ضابطہ بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو اسلام کی عزت پتہ چلے۔ اسلام میں عہدے نہیں کوئی حیثیت رکھتے، اسلام میں عہدے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایک شخص سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا، اور ایک مسلمان غریب آدمی ریڑھی لگاتا، اسلام نے دونوں کا خون، دونوں کی عزت اور دونوں کی جان کی برابر ویلیو بتائی۔ بڑے آدمی کا خون زیادہ قیمتی نہیں ہے، بڑے آدمی کا خون زیادہ قیمتی نہیں ہے، بڑے آدمی کا خون بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا ایک ریڑھی والے کا خون ہے، بڑے آدمی کا خون بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا ایک چھابری والے کا خون ہے، ایک دکاندار کا خون ہے، ایک پرات کے اندر پکوڑیاں بیچنے والے کا خون ہے، ایک تھڑے پہ بیٹھے ہوئے تکہ بیچنے والے کا خون۔ اسلام نے دونوں کے خون کی اہمیت کو ایک جیسا ہی رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی؟ اسلام نے امیر اور غریب، بڑے عہدے والے اور چھوٹے عہدے والے، اور سرکاری ملازم اور غیر سرکاری بندے، سب کے خون، مال اور عزت کی قیمت ایک جیسی رکھی۔ اچھا، اب میں مسئلہ اس میں کیا بتانا چاہوں، ایک کافر آ کے پناہ لے لیتا ہے، ایک کافر وزیر اعظم آف پاکستان سے، اس کو وزیر اعظم کہہ دیتا ہے جی میں تجھے پناہ دے دیتا ہوں،
اب اس کو کوئی عدالت نہیں پکڑ سکتی، اس کو کوئی فورس نہیں پکڑ سکتی. کیوں؟ اس کو تحفظ دیا ہے وزیر اعظم نے، اور جتنا قوت والا تحفظ وزیر اعظم کا ہے نا، اتنا ہی قوت والا تحفظ ہے ایک بے روزگار آدمی کا. ایک بے روزگار آدمی کے پاس ایک کافر آئے اور کہے جی مجھے اپنے گھر میں رکھ لو، امان دے دو، مسلمان اس کو اپنے گھر کے اندر لے جائے، وہ ویسے ہی محفوظ ہے جیسے وہ وزیر اعظم کے گھر میں محفوظ. کوئی فورس، کوئی عدالت، کوئی طاقت والی ایجنسی جس طرح وزیر اعظم کے گھر میں جا کے کارروائی نہیں کر سکتی، اس امیر کے اس غریب آدمی کے گھر میں بھی کارروائی نہیں کر سکتی. کہ مسلمان کی اتنی عزت ہے کس کلمہ کی وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ. اس کی عزت، اس کے وقار اور مقام کو اسلام نے بلند کر دیا. اپنی بھی اس کی عزت محفوظ ہے، اپنا بھی اس کا مال محفوظ ہے، اپنی بھی اس کی جان محفوظ ہے، اور جس کو یہ اپنے گھر میں امان دے دے اس کی بھی عزت، مال اور جان محفوظ ہے. کوئی آگے اس کو انگلی تک نہیں لگا سکتا. یہ اسلام کا حکم. یہ ہمارے پاس جو آج حدیث نمبر 105 تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. پھر اس کے بعد بڑا خوبصورت ایک چیپٹر شروع ہے کہ باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا. سب سے پہلے ہمیں جھوٹ کی تعریف معلوم ہونی چاہیے کہ جھوٹ کیا ہے. پھر اس کے اوپر ہم ایک سچ کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں. جب ہمیں تعریف ہی جھوٹ کی نہیں پتہ تو پھر ہم جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کر سکتے. جھوٹ لغت میں خلاف واقع بات کو کہتے ہیں. خلاف واقع بات کو کہتے ہیں. جو بات واقع کے خلاف ہے وہ جھوٹ ہے. جو بات واقع کے خلاف ہے، یہ چیپٹر علیحدہ ہے. جھوٹ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. یہ چیپٹر علیحدہ ہے کہ جھوٹ بولنے پر کاروبار میں برکت ہوتی ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے. یہ بات علیحدہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے اوپر کتنی لعنتیں پڑتی ہیں. یہ سب کچھ علیحدہ. صرف جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ جھوٹ اس بات کو کہتے ہیں جو خلاف واقع ہوتی ہے. اگر وہ واقع کے مطابق ہو تو سچا ہے، اور اگر واقع کے خلاف ہو جھوٹ. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس چیپٹر کے اندر 38واں باب ہے اور 106 نمبر حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، تابعی نے کہا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو. جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا اللہ نے اس کو دوزخ میں ڈالنا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ دو طرح کا ہے. ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات نہیں کی اس کی نسبت حضور پاک کی طرف کر دی. ایک یہ ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جس آیت کی یا حدیث کی جس بات کی تشریح جو کی اس کے مفہوم اور مقصد کو بدل کے بیان کرنا، یہ حضور پاک پہ جھوٹ ہے. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی. ایک تو بات بیان کرتے ہوئے یہ کہنا اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہ یہ حضور پاک نے کہا، یہ جھوٹ ہے. اور دوسرا کسی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے، اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے، یا اس کی شرح بیان کرتے ہوئے، یا کسی حدیث کے اوپر فٹ نوٹ دیتے ہوئے یہ کہہ دینا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی نہیں تھی. یہ دونوں چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنے کے اوپر آتی. یہ اس حدیث کا معنی. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی ترغیب کرنا یہ بڑے ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. بڑے ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ بڑی عام سادہ سی بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کیوں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے
کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے گفتگو نہیں کرتے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ گفتگو تب فرماتے ہیں جب اللہ ان کے اوپر وحی کرتا. تو اللہ جو وحی کرتا ہے یہ وہ بیان کرتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں ہو سکتی. اب تو میں آپ کو بتاؤں لوگ دلیر ہو گئے ہیں بہت بھائی. اب وہ یہود و نصارہ کی کرسی پہ بیٹھ کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ جملہ بول دیتے ہیں جو غیرت مند حلالی بیٹا اپنے باپ کے لیے نہیں بول سکتا. اتنے بے باک. میں نے تو پہلے سے کہا ہے, میں نے تو شروع میں کہا تھا, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو پہلے علماء کے خلاف بات کرتا ہے, پھر اولیاء اللہ کے خلاف بات کرتا ہے, پھر بڑے بڑے فقہاء کے خلاف بات کرتا ہے, پھر صحابہ کے خلاف بات کرتا ہے نا, لکھ لیں وہ حضور پاک کے خلاف بھی بات کرے گا. کیوں؟ وہ بے باک ہے, بے حیا آدمی ہے. اور بے حیا آدمی کی حیا جب ختم, انسان کی حیا جب ختم ہو جاتی ہے پھر شخصیات اور ذاتیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ لفظ, دوبارہ یہ میرا جملہ نوٹ کیجئے گا, وہ لفظ جو انسان اپنے باپ کے لیے نہیں نہ بول سکتا, لوگ وہ لفظ حضور پاک کے لیے بول دیتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہیں جو ایک بھی لفظ اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتے, اللہ جو وحی فرماتا ہے وہ کہتے. ابھی ہماری بخاری میں حدیث آئے گی کتابت العلم کے باب میں, اس میں میں آپ کو بتاؤں گا عبداللہ بن عمر بن عاص کو حضور پاک نے فرمایا میرے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ سچی ہوتی ہے, اس لیے تو علم لکھا کر. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کسی بھی قسم کی حدیث ایسی جو آپ نے بیان نہیں کی اس کی نسبت کرنا یہ اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کرنے کے برابر. اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت اس مضمون کا ایک اور حدیث ہے جو مسلم میں بھی موجود ہے اور بخاری میں بھی. پیچھے جو ہم نے حدیث پڑھی اس کے اندر لفظ موجود تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فل یلج النار, دوزخ کی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا. اس حدیث میں لفظ ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار. مسلم کی جو روایت ہے اس میں ایک لفظ زیادہ ہے, فرمایا من کذب علی متعمدن, جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کی, اس کو پتہ تھا یہ حضور پاک کا فرمان نہیں ہے, پھر حضور پاک کی طرف نسبت کر دی, تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنی نشست جو ہے, اپنی جگہ جو ہے وہ جہنم کی آگ بنا لی. اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں پھینکے گا. اور یہ بالکل ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ 108 نمبر حدیث میں, اگلی حدیث میں بھی آ گیا, من تعمد علی کاذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور مسلم میں لفظ تھوڑے دوسرے ہیں, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ حدیث مبارکہ کے لفظ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس نے اپنی پیٹھ جو ہے دوزخ کی آگ بنا لی. 109 نمبر حدیث کا بھی یہی مضمون ہے. آگے 110 نمبر حدیث پہ پھر مضمون چینج ہو جاتا ہے. اب ہم 110 نمبر حدیث کی طرف جا رہے ہیں, آپ اس کی ذرا حدیث کے گفتگو سنیے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی ومن رأى في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اس میں آپ کو ایک بڑی پرلطف بات سناؤں گا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام نہ رکھو اور نہ میری کنیت کے اوپر کنیت رکھو. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم نے میرے نام کے اوپر نام رکھا ہے تو میری کنیت کا استعمال نہ کرو, اور اگر اس کا دوسرا معنی دیکھا جائے تو میرے نام پہ نام نہ رکھو اگر تم نے میری کنیت پہ کنیت رکھی ہوئی ہے. یہ حدیث تمام محدثین کے نزدیک اس وقت رائج العمل نہیں ہے. اس زمانے میں مشرکین مکہ اپنے بچوں کے نام اس طرح کے شو کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے اور محمد کہتے تھے, تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرتے کہتے ہم نے تو اپنے بیٹے کو کہا, ہم نے تو کسی اور کو بلایا. اور پھر ابو القاسم کہہ دیتے, جب حضور توجہ فرماتے تو کہتے ہم نے تو کسی اور کو کہا. تو کہا کہ تم
نہ میرے نام پہ نام رکھو، نہ میری کنیت پہ کنیت رکھو، یعنی دونوں میں سے ایک رکھ سکتے ہو، دونوں نہیں اکٹھے رکھ سکتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیونکہ تکلیف والا مسئلہ ختم ہو گیا تھا، تو اب علماء محدثین نے اس کی عام اجازت دی ہے کہ کوئی شخص اپنا نام بھی حضور پاک کے نام پہ رکھ سکتا ہے اور اپنی کنیت بھی حضور پاک کی کنیت پہ رکھ سکتا ہے، اب کے لیے دونوں جائز ہیں۔ اس اعتبار سے اتنا حدیث کا حصہ اس وقت قابل عمل نہیں ہے۔ قابل عمل سے مراد ہے حدیث صحیح ہے، اس کی سند میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر وہ جو ممانعت ہے وہ نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ بنا۔ اس کے حساب سے یہ لگتا ہے یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ کہتے ہیں ہم نے حضور پاک کو دیکھا تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ ادھر گلشن راوی میں بھی ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ کہا تو یہ کرو۔ یہ یاد رکھیں، علماء نے ہمیں لوگوں کی زبانوں کی تیز چھریوں سے ذبح ہونے سے بچایا۔ خواب میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، اس میں ایک ضابط کار یاد رکھنا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بہت ضروری ہے۔ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص خواب میں دیکھے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص خواب میں دیکھے گا اس حلیے میں دیکھے گا جو حلیہ مبارک حضور پاک کا کتب حدیث میں آیا ہے، تو پھر وہ یہ تصدیق کرے گا کہ مجھے خواب میں حضور پاک کی زیارت ہوئی۔ اب کسی کو رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور اس نے پہلے نہ دیکھا ہو تو پہلے اپنے علاقے کے مفتی صاحب کے پاس جائے اور پوچھے جناب مفتی صاحب مجھے بتائیں حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ تصدیق کرے گا کہ مجھے خواب میں حضور پاک کی زیارت ہوئی ہے۔ علماء نے کہا اگر کسی نے ایک بہت لمبا آدمی دیکھا یا بہت چھوٹے قد کا آدمی دیکھا یا ایسا بندہ دیکھا جس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا یا بہت زیادہ بوڑھا آدمی دیکھا، سفید داڑھی والا بوڑھا آدمی دیکھا، یا اس کے چہرے پہ جھڑیاں پڑی ہوئی دیکھی، یا بہت کمزور آدمی دیکھا، ہڈیوں کا پنجر دیکھا، تو فرمایا آنکھیں بند کر کر یہ یقین کرے کہ یہ حضور پاک نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں زیارت کروائیں گے تو آپ اسی شکل مبارک میں تشریف لائیں گے جس شکل مبارک کا، جس حلیہ مبارک کا ذکر حدیث مبارک میں موجود ہے۔ اور سب سے زیادہ جو حدیث میں بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید تھے، تو کہا کہ صحابہ نے کہا ہم گن سکتے تھے 22 تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، اس سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ اور چہرہ حدیث مبارک میں آیا کیسا، تو اس کے لیے حضرت برا بن عازب کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں آپ کا چہرہ نہ مثل تلوار تھا نہ گول تھا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کشادہ تھا اور چمکدار تھا۔ اور فرمایا کہ کبھی چاند کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے نا تو چاند نکلا ہوتا، حضور پاک تشریف لے آتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ چمکدار تھا۔ خرم بھائی وہ اوپر کتاب پڑھی ہوئی ہے، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سنا دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی خواب میں دیکھ لے وہ دوسرے نمبر کی باری کھولے، یہ دوسرے نمبر کی کھولے، یہ سبز رنگ والی اوپر سے دوسری لائن ساتھ والی یہ پکڑے۔ میں اس کے اندر سے حضور پاک کا حلیہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی سنے تو اس کو پتہ چل جائے کہ خواب میں اگر اس طرح کی کیفیت ہوگی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں، آپ اس کے اوپر حیران رہیں گے۔ یہ میرے پیارے محترم بھائی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی اور صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساری زندگی وفاداری کے ساتھ گزاری۔
اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا. ان کو دیکھیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے آج کے دور میں ویسی زندگی گزاری جیسی سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور پاک کے ساتھ گزاری, اپنے شیخ کے اوپر سب کچھ وار دیا. حضرت علامہ پیر فہد احمد یوسفی صاحب وہ کہتے تھے جب میں عمرے کے لیے بابا جی سرکار کے ساتھ جاتا نا تو آپ کوئی کتاب خریدتے تو کتاب لا کے نا تو جو بندے بیٹھے ہوتے ان کو کہتے چلو کتاب کھولو اور ایک ایک صفحے کا نمبر چیک کرو, ایک ایک. یہ بھی ساتھ ہے نہیں, آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا. کہتے ایک ایک صفحے کا حضور بابا جی فرماتے کہ ایک ایک صفحہ چیک کرو. کہا اس کے لیے کہ یہ کیوں کرواتے؟ فرما پتر کوئی صفحہ خراب ہوئے گا تو پاکستان تو کنے وٹانا نہیں, ایسے کھول کے چیک کرو. تو یہ میرے پاس شرح سنہ کی 7ویں جلد ہے, یہ کتاب کہیں ادھر ادھر ہو گئی. تو پھر وہاں اصل اوریجنل مدینہ المنورہ مکتبہ سے جا کے اس کی اوریجنل کتاب کی فوٹو کاپی کروائی اور پھر اس کو جلد کروا کے لائے کہ اتنی کتابوں کی حفاظت فرماتے تھے. اور جو ادھر ادھر ہو گئی تو پھر اس کو بڑی اہتمام کے ساتھ آپ نے اکٹھا کیا. اور یہ ہمارے لیے اور کس کے لیے, جو اس کو پڑھے گا اس کو اس سے فائدہ ہوگا. اچھا, جو میں حدیث مبارک آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں یہ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اور اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار سے پوچھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کی تفصیل سے بات بیان کی ہے. میں نے اس حدیث کو فوٹو کاپی کروایا تھا, بس بابا جی کی مجھے بات کبھی کبھی بہت زیادہ یاد آتی ہے کہ آپ فرماتے تھے جب حدیث تلاش کرو نا تو اس کا شروع میں نمبر لکھ دو, پھر جب ڈھونڈنے کی باری آئے گی تو پھر تمہیں دقت نہیں ہوگی. بہرحال میں دیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے مل جاتی ہے. اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت, جسمانی کیفیت کو. اللہ اکبر. میں نے یہ حدیث ساری زبانی بھی یاد کی تھی لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. ہمارے استاد گرامی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی صحت عطا فرمائے, علامہ خادم حسین رضوی, وہ حدیثوں کے بڑے پکے حافظ ہیں. ان کو بڑی لمبی لمبی حدیثیں بھی یاد, یہ بھی ان کو حدیث زبانی یاد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے وہ کیسا ہے. میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ شروع میں کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا جو وقت ہے وہ بچ جائے. حق نواز بھائی, مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. یہ شرح السنہ میرے پاس ہے, اس کی حدیث نمبر ہے 3599 اور جلد نمبر 7 ہے, صفحہ نمبر اس کا 54 ہے. حضرت حسن بن علی کہتے ہیں میں نے اپنے ایک عزیز ہند بن ابی حالہ, یہاں ان کو ماموں ذکر کیا گیا, کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا. تو کہنے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے عظیم المرتبت انسان تھے.
یتلالو تلالو القمر لیلۃ البدر، فرمایا آپ کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اطول من المربوع و اقصر من المشذب عظیمۃ القام، فرمایا نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے قد کے تھے، لیکن جب لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوتے تو سب سے لمبے نظر آتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے آپ کے کندھے تک آئے ہوئے تھے، اور آپ کا رنگ گورا چٹا تھا، ازہر اللون، چٹا گورا تھا۔ اور علامہ نے لکھا، علامہ غلام رسول سعیدی نے، کہ جو خواب میں دیکھے گندمی رنگ کے شخص کو تو تصور کرے یہ رسول اللہ نہیں ہو سکتے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ چٹا گورا تھا، ازہر اللون، واسع الجبین، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بھویں جو تھی کھلی تھی، پلکیں بھی کھلی تھی اور بھویں بھی اس طرح خوبصورت جس طرح اس کو تراش کے بنایا ہوتا، لمبی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے چوڑے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے چوڑے تھے، یعنی آپ کا سینہ مبارک چوڑی چھاتی والے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بال کا کہیں بھی کوئی تصور اور خیال نہیں تھا، بالوں سے پاک تھا، سوائے آپ کے حلقوم سے لے کر ناف تک ہلکی سی باریک سی بالوں کی لکیر جاتی تھی، اس کے علاوہ جسم پہ کوئی بال، یہ ہمارے بال ہے نا، یہ خد و خال کے مطابق ہے، کوئی بہت زیادہ بالوں والے ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ کوئی بھی بال نہیں تھا۔ اور پھر فرمایا کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ایسا تھا جیسے لگتا تھا کہ ریشم کے ٹکڑے سے زیادہ نرم تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اور ششن الکفین والقدمین، اور گوشت سے بھرے ہوئے ہاتھ تھے آپ کے، اور گوشت سے بھرے ہوئے پیر مبارک تھے آپ کے، اور جسم اتنا وجیع اور خوبصورت تھا۔ اور فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نورانی حسن مبارک ملیح تھا، کیا تھا؟ ملیح تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام صبیح تھے، حضرت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ملیح تھے۔ صبیح اور ملیح کا فرق علماء محدثین نے بیان کیا۔ صبیح اس میٹھے کو کہتے ہیں جو کبھی کبھی کھایا جاتا ہے اور تھوڑا کھایا جاتا ہے، اور ملیح اس کو کہتے ہیں، اس حسن نمکین کو کہتے ہیں جس کو انسان تا زندگی بھی دیکھتا رہے تو کبھی بھی جی نہیں بھرتا اس کا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک تھی۔ اور فرمایا جب آپ چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا کوئی قوت والا آدمی پہاڑ سے نیچے اتر رہا۔ اور دوسری احادیث میں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی وجاہت کو پڑھیں تو صاحب مشکات نے مشکات شریف میں لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وجیع انسان تھے کہ جب کوئی شخص 1 مہینے کی مسافت سے دوری سے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتا تو اللہ پہلے سے اس کے دل میں رعب پیدا کر دیتا تھا۔ اس رعب کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا، جھکا لیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے اس حدیث کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حصہ جس میں مبارک کا انہوں نے بیان کیا۔ میں آپ کو پھر کسی دن حسن مصطفیٰ پہ ہم بات کریں گے تو پھر اس میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم معاملہ تھا کہ محدثین نے بیان کیا اگر کوئی خواب میں یہ کہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان پوچھو کہ ہو جائے سر، ان پوچھو، انہوں بھی پوچھو جا کے جڑا کہنا میں 18 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول عالم رویا اس بہ کے پڑھدا رہا، انہوں بھی پوچھو جا کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دے سن، تسی دیکھیا سی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں آئیں گے تو وہی حلیہ بیان ہوگا جو آپ کا صحابہ نے بیان کیے۔ اینی خسخسی داری، خسخسی کسے کی گاڑی ہو، خشخشی کہتے ہیں، پتہ نہیں خسخسی کہتے ہیں، تو وہ کہے جی میں حضور پاک کے پاس 18 مہینے بیٹھا رہا، 18 سال بیٹھا رہا عالم رویا میں، پھر کبھی 8 سال ہو جاتے ہیں، کبھی 9 ہو جاتے ہیں۔ تو امام بخاری سے پوچھ لو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کتنی تھی، تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آپ کے سینے پہ پھیلی ہوئی تھی ایسے۔ حضرت خباب بن ارت، کتاب الصلاۃ بخاری، باب ظہر اور عصر،
ظہر اور عصر کے باب کی دوسری حدیث. بندوں نے پوچھا صحابہ نے، یار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں تلاوت نہیں کرتے؟ کہا نہیں کرتے ہیں. کہا کیسے کرتے ہیں؟ کہا تم پیچھے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں دیکھتے ہو، ہم اللہ اکبر کہہ کے حضور پاک کے چہرے کو دیکھتے. کیا خوبصورت ان کی نماز تھی. کہا ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، آپ کی ریش مبارک ہل رہی ہوتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے دو شرائط موجود ہیں داڑھی کی کہ کتری ہونی چاہیے. ایک، جب دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے پکڑ کے دائیں ہاتھ سے اس میں خلال ہو سکتا ہو، اور دوسرا دوران تلاوت وہ ہل رہی ہو تو پھر وہ داڑھی ہوتی ہے. میں نے ویسے ہی یہ بات بیان کی ہے، نام نہیں میں نے کسی کا لیا، کوئی یہ سمجھے کہ مجھے کہا ہے تو پھر غور کر لے کس کو کہا. اچھا جی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جب صبح کی اذان، یہ بھائی کل بھی سوال ہوا تھا، میں نے اس کے بارے میں آپ کو کل بھی پیارے بھائی افتخار صاحب بتایا تھا کہ آج ہمارے اس دور میں جب اذان شروع ہوتی ہے نا، اذان شروع ہوتی ہے تو اذان اس وقت شروع ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا. تو کوئی بندہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھانا پینا نہ کھائے سوائے اس لقمے کے یا اس پانی کے گھونٹ کے یا اس لسی کے گھونٹ کے یا اس چائے کے گھونٹ کے جو منہ میں ہے اس کو اندر لے جائے. اذان ختم ہونے تک اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ عورتوں کی نماز بھی مردوں کی طرح ہوتی ہے. یہ انشاءاللہ جب ہماری کتاب الصلاۃ شروع ہوگی تو ایک یا دو پہلے ہم خصوصی لیکچر کریں گے جس میں پوری نماز کا طریقہ کار بتا دیں گے کہ یہ نماز ہے. ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک کیا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے تحقیق. دونوں میں فرق ہوتا. مناظرے میں جواب سامنے رکھ کر اس کے اوپر دلائل دیے جاتے، یہ یاد رکھیے گا. مناظرے میں جواب سامنے رکھ کر اس کے اوپر دلائل دیے جاتے ہیں، اور تحقیق میں دلائل اکٹھے کرنے کے بعد جواب نکالا جاتا. تو ہم اس کو تحقیق اور مناظرے کا مکسچر بنا کے دیں گے کہ آپ کو پہلے سارا سنت سے نماز کا طریقہ کار ریکارڈ کروائیں گے، بتائیں گے تکبیر تحریمہ کیا ہے، پھر اس کے بعد جب نماز کا چیپٹر شروع ہوگا تو قیام، تکبیر تحریمہ، قرات، کھڑا ہونا کیسے ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی کتاب الصلاۃ آ رہی ہے، کچھ زیادہ دور نہیں رہ گئی. ایک کتاب الطہارت ہے، اس کے بعد پھر اگلے کتاب الصلاۃ شروع ہو جائے. ایک پیارے بھائی نے بھی نماز کے متعلق سوال کیا، کیونکہ یہ سوال بڑا لمبا وسیع ہے. نوید صاحب یہ ہمارے پیر بھائی ہیں، انہوں نے ابوظبی سے میسج کیا. یہ نماز کے جتنے بھی مسئلے ہیں، ہاں اب اس دورانیے میں ہم صرف نماز کے وہ مسئلے بتا دیں گے. کوئی پوچھے میری یہ شے رہ گئی تو میں نے کیا کرنا تھا تو میری نماز پوری ہو جاتی. جب آپ طریقہ کار کہیں گے تو طریقہ کار آپ کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں بتا دوں گا. انشورنس کرانا کیسا ہے؟ شرعی طور پہ انشورنس کرانا جائز نہیں ہے. کیا مسلمانوں کا یہ زوال ختم نہیں ہوگا؟ ایسے ہی چلتا رہے گا کہ مسلمان ہر جگہ رسوا ہوتے رہیں گے، پوری دنیا میں دل خون کے عنصر ہوتا ہے. ہمارے امت مسلمہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ایک نسخہ ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی، آپ نے فرمایا قرب قیامت میں مسلمانوں کو یہود و ہنود ایسے کھائیں گے جیسے بھوکھا چاول کی پلیٹ کو کھاتا. عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بہت ہوں گے، لیکن کمی ہوگی کہ ہمارا سپہ سالار کوئی نہیں ہوگا، لیڈر کوئی نہیں ہوگا. پہلے وہ لیڈر ہمیں تلاش کرنا پڑے گا جو دلیر اور جرت والا اور فقیر نہ ہو، مانگنے والا نہ ہو، دینے والا ہو، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے والا ہو، اس کو پتہ ہو معیشت کیسے چلانی ہے، اس کو پتہ ہو نظام مملکت کیسا چلانا ہے. جس دن وہ حاکم ہمیں ملے گا سمجھیں اس دن کے بعد پاکستان ترقی کی طرف جائے. نظریے اور عقیدے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نظریہ خیال ہوتا ہے،
اور عقیدہ قرآن و سنت سے نکلی ہوئی دلیل ہوتی ہے، نظریے کا رد ہو سکتا ہے، عقیدے کا رد کفر ہو جاتا۔ عقائد دلیل قطعی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور دلیل قطعی یا آیت قرآنی ہوتی ہے یا حدیث متواترہ ہوتی ہے۔ عقائد جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ظنی نہیں ہوتے، نظریات ظنی ہوتے ہیں، اپنے ذہن کی اختراع ہوتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، عقیدے ظنی نہیں ہوتے۔ اکثر قرآن مجید پڑھتے ہوئے نیند آ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ شیطان کی، نہیں شیطان کی وجہ سے نہیں آتی، شیطان تو خرابی پیدا کرتا ہے۔ نیند غالب ہو جانا قرآن مجید پڑھتے ہوئے یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان خوبصورت آرام دہ بستر پر لیٹا ہو تو نیند آ جائے۔ اللہ کی رحمت قرآن مجید پڑھنے والے پہ جب برستی ہے تو نیند آ جاتی، شیطان کی طرف سے نہیں ہوتی۔ ایک پیارے بھائی نے سوال کیا، سلیم بٹ صاحب نے، شیخ طریقت کس کو کہتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں ایک پروگرام کرنے والے ہیں، اس کے لیے ہم نے ڈیٹا سارا کلیکٹ کر لیا ہے، بیعت کی شرعی حیثیت یا پیری مریدی کی شرعی حیثیت، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو مروجہ ساری بیعتوں کا ثبوت قرآن و سنت سے ملے گا انشاءاللہ۔ پیارے بھائی افتخار صاحب نے دعا کے لیے کہا، انشاءاللہ دعا کر دیتے ہیں۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی کا ریفرنس دے دیں۔ پرسوں چوتھ کے درس میں، پرسوں چوتھ کے درس میں ہم نے اس کو 6993 نمبر سے شروع کیا تھا۔ میں ریفرنس بتا دیتا ہوں آپ کو، بخاری شریف میں 6900 اور کچھ تھی، 93 سے سٹارٹ ہو رہی تھی۔ نہیں وہ ساری حدیثیں جو ہیں نا منظارہ، وہ یہ نہیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ افتخار بھائی آپ کو کل اس کا ریفرنس دے دیں گے۔ یہ بھائی جان یہ ذرا یاد رکھیے گا۔ موبائل پر قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے جبکہ اس موبائل پر ہر فلم اور ڈرامے بھی دیکھے جا سکتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ پیارے بھائی فلم اور ڈرامے نہ دیکھا کریں، قرآن مجید پہ موبائل پڑھنا صحیح ہے، اور تلاوت قرآن مجید کیا کریں، اور ان غیر ضروری چیزوں سے اجتناب کیا کریں۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ بتائیں جی۔ کسی مہینے کی کوئی مبارکباد نہیں، بالکل جی، میں عرض کرتا ہوں، سوال پیارے بھائی نے یہ کیا کہ اسلامی کسی بھی مہینے کے آنے سے پہلے اس کی مبارکباد دینا، کیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ ہے، یا کسی صحابی کی طرف کوئی بات کا منسوب کر دینا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سوال ہے، اس کا میں جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی ایسی شے کی نسبت کرنا جو آپ نے نہیں کی، اس کے لیے حدیث کا حوالہ آج میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ میں بنایا۔ لیکن اگر کسی نے کسی صحابی کی طرف منسوب کر کے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کہا کہ یہ فلاں صحابی کا وظیفہ ہے، بولا اس نے جھوٹ ہے، لیکن اس حدیث کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ یہ خاص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اپنی بات کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے کسی بڑے صوفی، محدث، عالم، فاضل کی طرف بات کو منسوب کر دینا یہ بالکل ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس حدیث کا اطلاق کہ اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ کی آگ بنایا کسی صحابی کے ساتھ نہیں ہوتا۔
رمضان المبارک جو ہے نا، رمضان المبارک، اس کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیاری خود کروائی، مبارکباد کوئی نہیں دی، تیاری کروائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ و قیام لیلہ تطوع۔ رمضان کی آمد سے پہلے آپ نے بتایا ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، تیاری کرو جی، صبر کا مہینہ ہے، اور اس کی راتوں کا قیام زائد عبادت ہے، اس کے دنوں کا روزہ فرض ہے، بہت کچھ آپ نے اس میں بیان کیا۔ یہ صرف رمضان کے لیے تھا، یہ نہیں تھا کہ جس نے رمضان کی آمد کی پہلے مبارکباد دی اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، یہ سب من گڑت حدیث ہے۔ اگر ایسی کوئی شے آ جائے، مثلاً جس طرح یہ بھائی ابھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ تلوار جناب خالد بن ولید کی ہے رضی اللہ تعالیٰ، تو لوگ عقیدت میں اس کو شیئر کر دیتے ہیں، لیکن جس نے پہلے سے اس کو نکالا ہوتا ہے اس نے اپنی ویورشپ بڑھانی ہوتی ہے، تو وہ جھوٹ کا سہارا لے کے ویورشپ بڑھاتا ہے۔ تو اس طرح کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جب کوئی شے آپ کو فیس بک پہ نظر آئے تو آپ کسی عالم دین کا نمبر اپنے پاس رکھیں، اسے پوچھ لیا کریں تاکہ شیئر کرنے میں آپ اس گناہ میں شامل نہ ہو۔ یہ گناہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کی طرف، کسی صحابی کی طرف ایسی بات منسوب کر دینا جو اس نے نہیں کہی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی میں نے جس طرح کہا میں اسی کی طرف آ جاتا ہوں، میں نے ابھی پیر طریقت رابر شریعت پیر فہد احمد یوسفی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ان کی جان نثاری اور ان کی وفاداری ایسے تھی۔ یہ میں نے ان کی عظمت و شان بتائی۔ حقیقت میں نہ دونوں شخصیات ان دونوں شخصیات کی طرح کی نہیں ہیں، لیکن عقیدت کے اعتبار سے میں نے بتایا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سب کچھ نچھاور کر کر، اور آج کے دور میں بھی جس مرید نے اپنا سب کچھ نچھاور کیا اس نے حضرت ابو بکر صدیق کی یاد آج کے دور میں تازہ کر دی۔ بندے نہیں ویسے ہو سکتے، نہ نبیوں جیسا کوئی ہو سکتا ہے نہ صحابہ جیسا کوئی ہو سکتا ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور اسلام یاد تازہ کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، ایک نہیں، دو نہیں، 3 4 5 10 20 50 100 مثالیں دے سکتا ہوں۔ جب ہم صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو یاد تازہ کرتے ہیں بی بی ہاجرہ کی۔ جب ہم ایسے کر کے چلتے ہیں، ایسے کر کے پہلے 2 3 چکروں میں، تو ہم یاد تازہ کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ جب ہم کنکریاں مارتے ہیں تو یاد تازہ کرتے ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو ہماری عبادات میں یادیں ہیں، سب سے بڑی یاد، بڑی بے مثال یاد۔ آپ سنیں گے تو آپ کا دل موجزن ہو جائے گا محبت سے۔ جب ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور مکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ پڑھتا 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 جب جاتا ہے حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح کہتا ہے، تو پھر نمازی کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ یاد تازہ ہوتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی، کہ وہ جب اس وقت کھڑے ہوتے تھے تو نماز کا بھی استقبال ہو جاتا تھا، حضور پاک کا ادب و احترام بھی ہو جاتا تھا۔ تو ہم اس وقت کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم پرانوں کی یادیں اسی طرح ہی تازہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ محبوب اپنے امتیوں کو میرے پیارے انبیاء اور اولیاء کا ذکر کر کر سنائیں۔ تو یہ یاد تازہ کرنے کے لیے ہوتا، وغیرہ انبیاء وراء الورا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے اولیاء، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، سب کی عبادتیں ہزاروں سالوں کی اکٹھی کر لی جائیں، کسی صحابی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ختم ہو گئی بات، جی یہی تھا، بس ہو گئی بات۔
آپ مجھے وہ آڈیو دیجیے گا، میں بھی اس کو سنوں گا، تو میں پھر دیکھوں گا کیا ہے کہ یہ بہرحال ذہن میں رکھیں، اسلام نے ہمیں ادب سکھایا، اسلام نے ہمیں ادب سکھایا۔ یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کر صحابہ کے بعض احوال کو ذکر کریں جن کو مشاجرات کہا جاتا، قطعاً ناجائز، حرام 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 ہے۔ ہمارے اسلام کے عقیدے کے اندر سارے صحابہ جنتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں جو سب سے مخلص بندے تھے ان کو حضور پاک کا صحابی بنا دیا۔ ان کے آپس میں جو معاملات ہوئے قطعاً امت کے اندر اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، جو ہوئے اس کو چھتر پھیرنے چاہیے تاکہ کوئی دوبارہ اس طرح کی غلطی نہ کرے۔ صحابہ اکرام بخشے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی صحابی کو برا نہیں کہو، کسی صحابی کو برا نہیں، حتیٰ کہ داہیہ وحش قلبی جو سب سے آخری صحابی اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جنہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور ابو سفیان کی بیوی نے سینہ پھاڑ کر اور کلیجہ نکال کے چبانے کی اس کو کوشش کی اور اس کو کھانے کی کوشش کی، اتنا سارا ظلم بھی کیا، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب معافی مانگنے کے لیے آئے تو آپ نے معافی دے دی، اسلام قبول کر لیا۔ ساری دنیا کے اولیاء اللہ سے وحشی قلبی افضل ہے کیونکہ صحابی رسول ہے، کیونکہ صحابی رسول۔ یہ عقیدے انڈرسٹوڈ سے عقیدے ہیں جو ہمارے اسلام نے ہمیں سمجھا دیے ہوئے۔ مشاجرات صحابہ پہ کبھی بات نہیں ہو سکتی، اولیاء اللہ کی شطحیات پہ بات نہیں ہو سکتی۔ ہم بات کریں گے تو اسلام کے ان عقائد کے اوپر جو ہمارے لیے محبت اور قوت کا سبب بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہی ہماری یہاں اس بیٹھک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یہ چھوٹی سی ادنا سی کوشش ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور پاک اور صحابہ کی عزت و عظمت، اولیاء کی شان بیٹھ جائے۔ یا اللہ اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ دشمن بڑی قوت سے اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، یا اللہ ہمیں اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی ماں، اپنے مال، اپنے جان، اپنی اولادیں، اپنے اسباب سارے خدمت اسلام پہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا وقت ضائع کرنے سے بچتے ہوئے اپنے اس وقت کو، قیمتی وقت کو کتابوں کے مطالعہ میں، حدیث کے مطالعہ میں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک جئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، صحابہ کی تعظیم کریں، اولیاء کی تعظیم کریں، اہل بیت کی تعظیم کریں، علماء کی تعظیم کریں۔ جب دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ ایسی کامیاب زندگی عطا فرما، زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما، مرنے کے بعد نیکوں کے ساتھ قبر عطا فرما، میدان محشر میں متقین صالحین کا ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بالخصوص پیارے بھائی افتخار صاحب، ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے جو انچارج ہیں، محترم عثمان یوسفی صاحب، ان کی والدہ بہت زیادہ علیل ہیں، جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ یا اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما، اور جس کا جو کوئی عزیز رشتہ دار بیمار ہے یا اللہ سبھی کو صحت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین